السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنی اس 4th ویڈیو کا آغاز ہم لوگ درود شریف پڑھنے کے فضائل اور فوائد سے کریں گے۔ سب سے پہلے جو فضل آتا ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجا کرو۔ درود شریف پڑھنے سے ہم ایگزیکٹلی وہی عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور جو ان کے فرشتے کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہونے لگتی ہے۔ جو شخص ہر روز صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کی 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ مٹاتے ہیں اور 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ جو ایک بار سلام عرض کرے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتے ہیں۔ جمعرات اور جمعے کو فرشتے درود شریف چاندی کے صحیفوں میں سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز مل جاتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، بخل مٹتا ہے اور بدبختی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو فوت ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، فرشتے اس کے لیے بخشش مانگتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس کی قبر میں نور ہوتا ہے، دشمنوں پر فتح ملتی ہے، اس سے تمام مومن محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حشر میں درود شریف پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اسے حوض کوثر پر جانا نصیب ہوگا، پل صراط پر چمکنے والی بجلی کی طرح گزر جائے گا، اسے پیاس میں امن ہوگا، وہ موت سے پہلے جنت کا گھر دیکھے گا، دنیا میں اس کا مال بڑھ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اس کی گواہی دیں گے۔ دعا سے پہلے، درمیان اور آخر میں درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ جو شخص ہر روز 50 بار درود شریف پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔ درود پڑھنے والے کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق زیادہ ہوتا جائے گا۔ درود شریف کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور جو گناہ گار بھولا بھٹکا اس مجلس میں محض دیکھنے کے لیے شامل ہو جائے، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اس بک میں چند فوائد رائٹر نے اپنے مشاہدے کی بیسس پر شامل کیے ہیں، جس میں سے کچھ یہ ہیں۔ جس شخص کو اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی خواہش ہو، وہ کثرت سے درود شریف پڑھے تو اللہ جی اس کی یہ خواہش پوری فرما دیں گے۔ کسی کو بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ درپیش ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھ کر سفر کا آغاز کیا جائے تو ٹریفک کے حادثات سے بچا رہے گا، اور دوران سفر درود پاک پڑھتے رہنے سے یا تو حادثے کا پہلے ہی علم ہو جائے گا، اگر حادثہ ہو بھی گیا تو درود شریف پڑھنے والا حادثے کے نقصانات سے
بچا رہے گا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اول تو مالی طور پر پریشان ہوتا ہی نہیں، اگر کبھی اپنی غلطی سے کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس کی فوراً دست غیب سے مدد ہو جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی پریشانی کو اللہ جی پسند ہی نہیں فرماتے۔ لا علاج مریض کثرت سے درود شریف پڑھے تو باحرمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جی اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ ایسا گھرانہ جہاں موسم بہار میں بھی خزاں رہتی ہو، انہیں چاہیے کہ تمام اہل خانہ اکٹھے مل کر ہر روز درود شریف پڑھیں، چاہے 5 منٹ، 10 منٹ یا 1 منٹ۔ اس سے آہستہ آہستہ اہل خانہ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور موسم خزاں میں بھی موسم بہار کا احساس ہونے لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرماتے۔ آج ہم اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات کا ذکر کریں گے۔ واقعہ نمبر 1۔ ایک دن شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس 5 خرقہ پوش درویش خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، پھر عرض کی کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن خرچہ پاس نہیں ہے، مہربانی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر چند خشک کھجوروں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیا۔ وہ حیران ہوئے کہ ہم ان خشک کھجوروں کو کیا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب درویشوں نے دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں بن چکی تھیں۔ بعد میں شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھ کر پھونکا تھا اور خشک کھجوریں درود پاک کی رحمت سے برکت سے سونے کی اشرفیاں بن گئیں۔ اس واقعے کا ذکر راحت القلوب صفحہ نمبر 61 پر کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت سلطان المشائخ سلطان الاولیاء سیدنا مولانا حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ بادشاہ وقت نے شاہی محل میں میلاد شریف کی محفل رکھی۔ ایک خاص وقت مقررہ پر بادشاہ کے محل کے بیرونی دروازے بند کرنے کا حکم تھا۔ دہلی شہر کی رہائشی ایک بیوہ خاتون اور اس کی بیٹی گھر کے کام کاج جلد از جلد نپٹا کر محل کی طرف چل پڑی، لیکن جب وہ شاہی محل کے قریب پہنچی تو بیرونی دروازے بند ہو چکے تھے۔ دونوں ماں بیٹی بوجھل دلوں کے ساتھ اپنے آپ کو کوستی ہوئی واپس گھر آ رہی تھیں کہ اگر ہم وقت پر پہنچ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اچانک ماں نے بیٹی سے کہا چلو بیٹی، جو ہونا تھا ہو چکا، آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، گھر میں تھوڑے چنے پڑے ہیں، ان کو بھون لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، ہم گھر پر میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ضرور کرتے ہیں۔ میلاد پاک کی محفل میں درود شریف اور نعتیں پڑھی گئیں۔ حاضرین محفل جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، ان میں بھنے ہوئے چنے تقسیم کیے گئے اور اہل محلہ کو بھی کچھ نیاز کا حصہ تقسیم کیا گیا۔ دونوں غریب ماں بیٹی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر کرم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میلاد پاک کی محفل ختم ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں بیٹی کو میلاد شریف کی مبارکباد دی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد شریف کی محفل میں خود تشریف لائے تھے اور واپسی پر مجھے یہ بھنے ہوئے چنے بطور تبرک عنایت فرمائے اور آپ لوگوں کا پتہ بتایا۔ یہ دیکھ کر ماں بیٹی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ اپنی خوش بختی پر
ناز کرنے لگی۔ تیسرا واقعہ حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ کا ہے۔ ان کا تعلق دیو شریف انڈیا سے ہے۔ ایک دفعہ آپ دو زانوں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون؟ شخص نے جواب دیا، جادوگر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جادو دکھاؤ۔ شخص نے کہا، سر اوپر اٹھا کر دیکھ لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سامنے میدان میں جو گائیں اور بھینسیں چر رہی تھیں، ان کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ درد سے تڑپ رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جانور بے زبان ہے، مجھ پر جادو کا وار کرو، ان کو چھوڑ دو۔ جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جادو کا وار کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، جادو کیوں نہیں کرتے؟ جادوگر نے کہا، اچھا، اور جادو کا آخری وار کیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، مجھ پر جادو کیوں نہیں کرتے؟ جادوگر شرمندہ ہوا اور چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر کو مخاطب کر کے فرمایا، برخوردار، جادو چھوڑو، یہ سب بیکار کے کام ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اور اس جادوگر پر ایسی نظر کرم فرمائی کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہو گیا۔ یہ جادوگر ایک سید زادے تھے جن کا تعلق ایک نواب خاندان سے تھا۔ کلکتہ میں ایک انتہائی خوبصورت گلوکارہ تھی۔ یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا، لیکن وہ ان کی نہ ہوئی۔ اس پریشانی اور مفلسی کے عالم میں تہیا کیا کہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اور کلکتہ چھوڑ کر ہندوستان میں جادوگروں سے جادو سیکھتے رہے تاکہ جادو کے بلبوتے پر اس پری چہرہ گلوکارہ کو حاصل کر سکیں۔ ایک جادوگر نے ان سے کہا کہ اگر آپ جادو میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقاضۂ بشریت کو بھی کھانا پڑے گا، لہٰذا جب آپ نے جادو میں کمال حاصل کر لیا اور کلکتہ واپس آئے تو وہ گلوکارہ کسی سے شادی کر کے جا چکی تھی۔ دل کو بہت دکھ ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر دیو شریف انڈیا سے ہوا، جہاں آپ کا مکالمہ جو بیان کیا گیا ہے حضرت وارث علی شاہ سے ہوا تھا۔ احکر کے نزدیک، یعنی کہ رائٹر کے نزدیک، اس واقعے میں ایک بہت بڑا راز اور علاج ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید زادے کو کوئی اور نصیحت بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادے کی اندرونی بے قراری، مایوسی، پریشانی، تکلیف اور ناکامی کے غم کو اپنی روحانی قوت سے بھانپ لیا تھا اور اس کا علاج درود شریف بتایا۔ بے شک درود شریف پڑھنے سے تمام دکھ، غم، تکلیف اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ چوتھا واقعہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات کے مصنف ہیں۔ دلائل الخیرات درود شریف کے نہایت نظر کرم والے سیغوں یعنی کہ کتابوں میں سے ایک مستند کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب میں اس کی وجہ تصنیف بھی کہ آپ نے اس کو کیوں لکھا وہ بھی ایکسپلین کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہر فاس کے قریب دوران سفر ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا مشکل تھا۔ بمشکل ایک کنواں ملا، لیکن کنویں کے پاس ڈول یا رسی نہ تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک لڑکی آئی اور اس نے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کنویں میں تھوک دیا، جس سے کنویں کا پانی کنارے تک ابل آیا اور بہنے لگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر اس لڑکی سے اس کی کرامت کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، درود شریف کی برکت ہے جس کا میں ہمیشہ ورد کرتی ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کے اس جواب سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات کتاب کی تصنیف فرمائی
اور وہ درود شریف بھی اس کتاب میں شامل کر دیا جو اس لڑکی نے پڑھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 870 ہجری یکم ربیع الاول کے دوران نماز فجر کے دوران سجدے میں سوس کے مقام پر ہوئی تھی، اور وہیں مسجد کے صحن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا۔ مراکش نے 77 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو سوس سے نکلوا کر مراکش کے مشہور قبرستان ریاض الفردوس میں دوبارہ تدفین کروائی۔ 77 سال بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا تو جسم بالکل تر و تازہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی تدفین کی گئی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی لوگ کثیر تعداد میں حاضر ہو کر دلائل الخیرات پڑھتے ہیں۔ شیخ زرق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ واقعہ نمبر 5 کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت مولانا شیخ علی نور الدین الشونی نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے جامع ازہر مصر میں 80 سال تک درود شریف کی محفل قائم رکھی۔ اس کے علاوہ یمن، بیت المقدس، شام، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور سکندریہ کے علاقوں میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی مجالس کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی درود شریف پڑھنے کا شوق تھا۔ میں بچوں کو ناشتہ دیتا اور کہتا کہ اسے کھاؤ اور پھر ہم مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ ہم دن کا اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں گزارتے تھے۔ 2.5 سال گزرنے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوبارہ تدفین کی گئی تو مٹی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو نہیں کھایا تھا، جسم پھولا بھی نہیں تھا اور نہ ہی جسم کا گوشت خراب ہوا تھا۔ جسم کی حالت ویسی ہی تھی جیسی تدفین کے وقت تھی۔ ویڈیو کے آخر میں 2 درود شریف بیان کروں گی جن کو ان کے فضائل کی بیسس پر چنا گیا ہے۔ اسی طرح ہر ویڈیو کے آخر میں ہم 1 یا 2 درود شریف کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز کا درود شریف آتا ہے۔ یہ درود شریف تمام درود شریف سے افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس کو اپنے زبان مبارک سے ادا کیا ہے۔ درود شریف نماز والا الحمدللہ سب کو آتا ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں اور یہ درود شریف سامنے اسکرین پر بھی لکھا آ رہا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت بھیج جس طرح تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ دوسرا درود شریف کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہم صلی علی محمدی للنبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے روز نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مندرجہ ذیل درود شریف جو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے 80 بار پڑھے گا، اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس درود شریف کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یا اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی درود و سلام بھیج۔
الحمدللہ آج ہم نے 4th ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور اب میری پوری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے میں اس درود شریف میں جتنے بھی واقعات ہیں اور جو درود شریف ہیں، درود شریف کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان سب پر یہ ویڈیوز ریکارڈ کروں تاکہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہم لوگ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور پھر دوبارہ یہی ذکر کروں گی کہ ان ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے۔ اگر اس ویڈیو کو سن کر ایک بھی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیتا ہے تو اسی میں میری خوش نصیبی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کریں۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہیں، کوئی کامنٹس ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹ دے سکتے ہیں، جس کا میں یقیناً جواب دوں گی، اور آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں